السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو NCERT کی اردو گرامر 5 کلاس تو ہو چکی ہے، یہ 6 کلاس چل رہی ہے۔ چلیے پہلے ہم حروف پڑھیں، اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں، اس کے بعد سے پھر آگے پڑھیں گے۔ جیسے حروف یعنی ایسے لفظ جیسے کوئی ایک حرف ہے، جیسے الف با جیم دال، اس سے ہمیں کوئی معنی پتہ نہیں چلتا ہے، کوئی معنی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسی کو ہم کسی حرف دوسرے حرف سے ملا دیتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک معنی دار یعنی لفظ بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے بے الف زبر با بے، تو اسی کو پھر با الف زبر با ملا دیے، اسی طرح پھر اس کو جیسے با ادب بے خوف سر پر، یہ اس طرح ملانے سے کیا ہو جاتا ہے، معنی خیز الفاظ تیار ہو جاتا ہے۔ تو حروف سے کوئی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کوئی معنی، لیکن اسے ہم حروف تہجی سے ملا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اسے معنی دار لفظ پتہ چلتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا معنی یہ ہے۔ اسی طرح حروف جار یعنی جو ایک دوسرے کو ملائے جاتے ہیں، جیسے وہ حروف جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں، انہیں حرف جار کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، پھر ادھر کچھ کام ہے، تو وہ کہہ دیں گے دو آدمی اس کام کو کر رہے ہیں، تو اس جو ہے وہ ایک دونوں کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ تو وہ حروف جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں، انہیں حرف جار کہتے ہیں۔ حرف اضافت وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت تعلق ظاہر کرے، اسے حرف اضافت کہتے ہیں۔ وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت تعلق ظاہر کرے، اسے حرف اضافت کہتے ہیں۔ خالد رضیہ اور کتاب کی نسبت جس سے ظاہر کی گئی ہے، اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جن کی طرف ان کی نسبت ظاہر کی گئی انہیں مضاف کہتے ہیں۔ ان میں مکان، گھڑی اور اوراق مضاف ہیں۔ حروف عطف وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں، فقروں، جملوں کو جوڑتا ہے، حرف عطف کہلاتا ہے۔ حروف تخصیص وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ حروف فجائیہ وہ حرف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے، اسے حرف فجائیہ کہتے ہیں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ واحد جمع یعنی سنگولر اور پلورل یعنی واحد جمع، جیسے اب یہاں دیکھیں یعنی جو فگر اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب یعنی ایک کتاب ہے، کتابیں یعنی اوپر نیچے کئی کتاب ہے، پینسل ایک پینسلیں کئی پینسل۔ ان دونوں کھانوں میں دکھائی گئی تصویروں پر غور کیجیے۔ الف کے کھانے میں ایک کتاب اور ایک پینسل کی تصویر دی گئی ہے، اور بے کے کھانے میں کئی کتابوں اور پینسلوں کی تصویریں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تعداد ہوتی ہے۔ تعداد میں جب کوئی ایک چیز ہو تو اسے واحد کہتے ہیں، یعنی تعداد میں جب کوئی ایک چیز ہو تو اسے واحد کہتے ہیں، اور جب ایک سے زائد ہو تو اسے جمع کہتے ہیں، اور جب ایک سے زیادہ ہو تو اسے جمع کہتے ہیں۔ واحد سے جمع بناتے وقت لفظ کی شکل بدل جاتی ہے، جیسے گھوڑا سے گھوڑے، گھوڑا سے گھوڑے، لڑکا سے لڑکے، دائرہ سے دائرے، دائرہ سے دائرے، چمچہ سے چمچے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ واحد سے جمع بناتے وقت جملے کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ جیسے گھوڑا دوڑ رہا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں،
لڑکا کھیل رہا ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں، بچہ پڑھ رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب گھوڑا دوڑ رہا ہے تو ایک گھوڑا ہے، اس لیے کہیں گے گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ گھوڑے دوڑ رہے ہیں یعنی ایک سے زائد گھوڑے ہیں، اسی لیے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ لڑکا کھیل رہا ہے یعنی ایک لڑکا کھیل رہا ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں یعنی کئی سارے لڑکے کھیل رہے ہیں، ایک سے زائد لڑکے کھیل رہے ہیں۔ بچہ پڑھ رہا ہے یعنی ایک بچہ پڑھ رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں یعنی ایک سے زیادہ بچے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ واحد لفظ کے آخر میں اگر یا ہو تو اس کی جمع بنانے میں آ لگایا جاتا ہے، جیسے لڑکی سے لڑکیاں، لڑکی سے لڑکیاں، کلی سے کلیاں، کھڑکی سے کھڑکیاں، گلی سے گلیاں، گلی سے گلیاں۔ ان کے آ کے علاوہ و لگا کر بھی جمع بنائی جاتی ہے، جیسے لوگ سے لوگوں، لوگ سے لوگوں، گھر سے گھروں، گھر سے گھروں۔ اے لگا کر بھی واحد سے جمع بناتے، جیسے دوا سے دوائیں، دوا سے دوائیں، دعا سے دعائیں، گھٹا سے گھٹائیں، صدا سے صدائیں۔ کہیں یا اور نون گنا لگا کر بھی جمع بنائی جاتی ہیں، جیسے شام سے شامیں، رات سے راتیں، راہ سے راہیں، خبر سے خبریں۔ اوپر کی مثالوں میں واحد سے جمع بنانے کا یہ اردو قاعدہ ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں فارسی، عربی قاعدے سے بھی واحد سے جمع بنائی جاتی ہے۔ فارسی قاعدے کے مطابق یہ الفاظ دیکھیے: خیال سے خیالات، خیال سے خیالات، سوال سے سوالات، احساس سے احساسات۔ اب عربی قاعدے کے مطابق واحد سے جمع بنانے کی یہ مثالیں ہیں: قسم سے اقسام، قسم سے اقسام، شعر سے اشعار، شعر سے اشعار، حاکم سے حکام، حاکم سے حکام، ذریعہ سے ذرائع، ذریعہ سے ذرائع، شاعر سے شعراء، شاعر سے شعراء، امیر سے امراء، امیر سے امراء، رسالہ سے رسائل، رسالہ سے رسائل۔ درجہ الواحد اور جمع کی شناخت کیجیے: جوابات، سائل، تجربہ، خیالات، آئینے، ادائیں، غربہ، بچہ، پھولوں۔ جوابات یہ جمع ہو جائے گا، سائل واحد ہو جائے گا، تجربہ واحد ہو جائے گا، خیالات جمع ہو جائے گا، آئینے جمع ہو جائے گا، ادائیں جمع ہو جائے گا، غربہ جمع ہو جائے گا یعنی غریب کی جمع غربہ، بچہ واحد ہو جائے گا، بچہ کی جمع بچے، پھولوں، پھولوں جمع ہو جائے گا، پھولوں کی واحد پھول ہو جائے گا۔ چلیے یہ تو ہم واحد جمع جانے، اب چلیے جنس کے بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تذکیر و تانیث، جنس حقیقی۔ ان تصویروں کو دیکھیے: الف میں لڑکا ہے، با میں لڑکی ہے، اور الف میں گھنٹا ہے، اور با میں گھڑی ہے۔ الف خانے میں جو تصویریں ہیں وہ جنس کے اعتبار سے ہیں، اور بے میں جو تصویریں ہیں وہ مادہ ہیں۔ جاندار چیزوں کے نر مذکر اور مادہ مؤنث کہلاتے ہیں، یعنی جاندار چیزوں کے نر مذکر اور مادہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ انہیں جنس حقیقی بھی کہتے ہیں۔ جنس غیر حقیقی، اب ذیل کے خانوں میں دیے گئے لفظوں پر غور کیجیے: ہوا، کرسی، دنیا، ندی، زنجیر، مٹی، گھٹا، کتاب، اخبار، جہاز، پیر، پرندہ، کاغذ، آسمان، قلم۔ یہ سبھی نام غیر جاندار یا بے جان ہیں۔ الف خانے کے تمام لفظ مؤنث ہیں اور با خانے کے سب الفاظ مذکر ہیں۔ غیر جاندار بے جان چیزوں کے مذکر مؤنث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں، یعنی غیر جاندار بے جان چیزوں کے مذکر مؤنث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں۔ ان مثالوں سے اسم کے مذکر یا مؤنث ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ذیل کی مثالوں پر غور کیجیے: ہوا چل رہی تھی، گھٹا چھائی ہوئی تھی، ندی پہاڑ سے اترتی ہے، زنجیر کھنکی، کرسی ٹوٹ گئی، ہر طرف مٹی اڑنے لگی۔
یہ جملوں کے اسم مؤنث ہیں۔ اردو زبان کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اسم مؤنث ہو تو جملے میں اس کا فعل بھی مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر کی مثالوں میں دیکھا ہے کہ ہوا چل رہی ہے، گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ چل رہی، چھائی، اترتی، گھٹی یعنی کھنکی، ٹوٹ گئی، اڑنے لگی، مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ فعل کا ساند تانیث یعنی اس کا مؤنث ہونا فعل کے خاتمے پر آنے والی آواز یا سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان جملوں پر غور کیجیے۔ لڑکا آیا، اس نے اخبار پڑھا، جہاز اڑ گیا، پیر ہرا ہو گیا، پرندہ منڈیر پر بیٹھا تھا، کاغذ پھٹا ہوا تھا۔ اس جملے میں سبھی اسم مذکر ہیں، اس لیے ان کے ساتھ آنے والے فعل بھی مذکر ہیں، جیسا کہ ان جملوں میں آیا، پڑھا، اڑ گیا، ہو گیا، بیٹھا تھا، پھٹا ہوا تھا۔ فعل مذکر اسم کی وجہ سے مذکر ہے۔ چلیے اب آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ واحد کے بارے میں پڑھیں، واحد جمع کے بارے میں اور مؤنث مذکر کے بارے میں۔ بس آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔